سورہ کہف کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں۔ پرسوں تک ہم نے اصحاب کہف کا واقعہ پڑھا تھا۔ آج ہم نے جو آیات تلاوت کی ہیں وہ ان حالات سے تعلق رکھتی ہیں جن حالات سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت گزر رہے تھے، اور یہاں پہ موجود ہیں قرآن مجید میں ہماری ہدایت کے لیے اور تا قیامت ہدایت کے لیے، تاکہ اہل ایمان اسے دیکھیں، اسے پڑھیں، اسے سمجھیں اور اپنے حالات پہ انطباق کر کے راستہ دیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے، اس پر چلنے کی کوشش کریں۔ ارشاد ہوتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب کی کتاب میں سے جو کچھ تم پر وحی کیا گیا ہے اسے جوں کا توں، بے کم و کاست، من و عن سنا دو۔ کوئی اس کے فرمودات کو بدل دینے کا مجاز نہیں ہے، اور اگر تم کسی کی خاطر اس میں رد و بدل کرو گے تو اس سے بچ کر بھاگنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پاؤ گے۔ اب آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس زمانے میں کتنے سخت حالات تھے مکہ مکرمہ میں، کہ لوگوں کا دباؤ یہ تھا کہ کچھ لو اور کچھ دو کی پالیسی اختیار کر لو۔ آخر ایسی بھی کیا سختی کہ تم ساری باتیں جو کہتے ہو انہی پر قائم رہو اور ہمارے ساتھ کوئی کمپرومائز نہ کرو۔ اس لیے یہ پڑھتے وقت یہ سمجھنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مشکلات برداشت کیں اور کتنے دباؤ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوتی زندگی گزاری۔ اے نبی، یہاں خطاب اس طرح سے ہے کہ اے نبی، تمہارے رب کی کتاب میں سے جو کچھ تم پر وحی کیا گیا ہے اسے جوں کا توں سنا دو۔ اس کے فرمودات کو بدل دینے کا مجاز کوئی نہیں۔ یہاں اس کا مطلب اے نبی سے خطاب کرنے کی وجہ سے یہ نہ سمجھے کوئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے فرمودات کو بدلنا چاہ رہے تھے، یا کوئی خیال بھی ان کے ذہن میں آیا تھا، بلکہ خطاب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کفار کو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو کچھ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تم تک پہنچ رہی ہے اسے کوئی تبدیل کرنے کا مجاز نہیں ہے۔ تم جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر دباؤ ڈال رہے ہو تو یہ ممکن نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کوئی تبدیلی کر لیں۔ یہ مضمون صرف یہی نہیں آیا بلکہ متعدد جگہوں پر آیا ہے، جیسا کہ سورہ یونس آیت 15 میں ارشاد ہوا کہ جب ہماری آیات صاف صاف ان کو سنائی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو کبھی ہمارے سامنے حاضر ہونے کی توقع نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ اس کے بجائے کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں کچھ ترمیم کرو۔ دیکھیے یہ زیادہ صاف صاف براہ راست ان سے ہی خطاب ہے اور ان کا مائنڈ سیٹ بتایا جا رہا ہے۔ سب سے پہلی بات تو اس مائنڈ سیٹ کی یہ ہے، ان کے بلیفز کی طرف ہے۔ ان کا یہ یقین ہی نہیں ہے کہ وہ
اللہ کے حضور کبھی حاضر ہوں گے۔ جو اللہ کے حضور کبھی حاضر نہ ہوں وہ اس بات پر بھی یقین نہیں رکھتے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی بات ہے۔ انہوں نے تو اپنی زندگی میں انسانوں کو دھوکہ ہی دیا ہے اور انسانوں کے سامنے جھوٹ ہی پیش کیا ہے، تو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو بات کہہ رہے ہیں وہ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں، لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ کچھ تبدیلی کر لو، کچھ بات تمہاری ہو جائے، کچھ بات ہماری ہو جائے، کوئی اور قرآن لے آؤ، کوئی اور بات لے آؤ۔ اب آپ تھوڑا سا اگر غور کریں تو آپ بہت سادہ انداز میں اس بات کو سمجھ جائیں گے کہ یہ اس وقت تو خطاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا، آج امت سے ہے۔ آج امت بھی اس دباؤ کا شکار ہے کہ اس قرآن مجید میں کوئی تبدیلی کر دی جائے، قرآن مجید سے کچھ نکال دیا جائے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بحیثیت مجموعی تو امت اس دباؤ کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ الحمدللہ امت اس پر مکمل طور پر اتفاق رکھتی ہے کہ قرآن مجید میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، کوئی ترمیم نہیں ہو سکتی، کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ ہر مسلمان کا بچہ، بوڑھا، جوان اس کے تحفظ کے لیے کھڑا ہے، دنیا کے ہر حصے میں کھڑا ہے، اور جب کبھی کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے تو وہ اس کے تحفظ کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہ بڑی خوشائند بات ہے، اور اس کو قائم رکھنا یہ ازحد ضروری ہے۔ البتہ بعض لوگ ضرور ایسے ہیں جو اس دباؤ میں آ کر کچھ تبدیل کرنے، کچھ چھوڑ دینے اور اس پر آمادگی کی بات کرتے ہیں، لیکن ان کے لیے بہرحال امت میں کوئی ایکسیپٹنس نہیں ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب کی کتاب میں سے جو کچھ تم پر وحی کیا گیا ہے اسے جوں کا توں سنا دو، کوئی اس کے فرمودات کو بدل دینے کا مجاز نہیں ہے، اور اگر تم کسی کی خاطر اس میں رد و بدل کرو گے تو اس سے بچ کر بھاگنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پاؤ گے۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ آج اگر ہم ایک ہمارا قول ہے، ایک ہمارا عمل ہے، اگر ہم عمل کو دیکھیں تو وہ اس بات کا اظہار کر رہا ہے کہ ہم اس کتاب کی کچھ چیزوں کو مانتے ہیں اور کچھ چیزوں کو نہیں مانتے۔ یہ ایک خطرناک صورت ہے۔ یہ وہی صورت ہے جو اس سے پہلے کے اہل کتاب کر چکے ہیں، اور ان سے بھی سوال یہی کیا گیا تھا کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو؟ آج ہم قرآن مجید کو کے ساتھ اپنے بحیثیت مجموعی بیہیویئر کو دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم قرآن مجید کے کچھ حصے کو مانتے ہیں، اس کے علاوہ بہت سے حصوں کو ہم مختلف بہانوں سے چھوڑے ہوئے ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ آج کے دور میں یہ ریلیونٹ نہیں ہے۔ یہ بہت خطرناک صورتحال ہے، اور جو کوئی بھی اس طرح کا رجحان رکھتا ہو اسے جان لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اور اگر تم کسی کی خاطر اس میں رد و بدل کرو گے تو
اللہ سے بچ کر بھاگنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پاؤ گے. کوئی کتنا ہی تمہیں کچھ تبدیلی کرنے یا کچھ مؤخر کرنے کی تعلیم دے اور اس پہ کوئی بھی لالچ دے، دنیا میں تمہیں ثبات اور طاقت پہنچانے کے لیے کچھ بھی آفرز کر لے، تم یہ سمجھ لو کہ اللہ کے علاوہ تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے. ایک اور بات اس دور کے اعتبار سے آپ اس دور کو سامنے رکھیں، اس میں کیا صورتحال تھی دباؤ کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور پھر سنیں کہ ارشاد ہوا اور اپنے دل کو ان لوگوں کی معیت پر مطمئن کرو جو اپنے رب کی رضا کے طلبگار بن کر صبح و شام اسے پکارتے ہیں. یعنی جو ساتھ میں تمہارے لوگ ہیں ان کی خصوصیت بتائی گئی ہے کہ جو صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں. تو فرمایا کہ ان کی معیت سے، ان کی کمپینین شپ سے، ان کے ساتھ سے، ان کی صحبت سے اپنے دل کو مطمئن کر لو اور ان سے ہرگز نگاہ نہ پھیرو. کیا وجہ ہے؟ کون لوگ تھے وہ اور کیوں ان سے نگاہ پھیری جا سکتی تھی؟ اس سلسلے میں روایات میں یہ ملتا ہے کہ سرداران قریش نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ یہ بلال، صہیب، عمار اور خباب، یہ ابن مسعود، یہ غریب لوگ، یہ پسے ہوئے طبقے کے لوگ، یہ غلام، یہ تمہاری مجلس میں، تمہاری صحبت میں بیٹھتے ہیں اور ان کے ساتھ ہم نہیں بیٹھ سکتے. اچھا، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو آپ آج انہونی بات سمجھیں. آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے. ہمارے یہاں خواص کے لیے دعوت و تبلیغ و تحریک کے تمام مراکز میں علیحدہ سے انتظامات ہوتے ہیں، اور جو غریب لوگ ہیں جو صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چیز نہیں، وہ لوگ اگنور کیے جاتے ہیں. اگنور کیے جاتے ہیں، بلکہ بعض اوقات مسترد تک کر دیے جاتے ہیں، ان کا ساتھ تک چھوڑ دیا جاتا ہے. قرآن مجید رہتی دنیا تک کے لیے ہدایت ہے. ارشاد ہو رہا ہے کہ تم اپنا دل اس پر مطمئن کر لو، اپنے دل کو ان لوگوں کے ساتھ پر مطمئن کرو. کیا ان کی خصوصیت ہے؟ وہ جو اپنے رب کی رضا کے طلبگار بن گئے ہیں، اور محض زبانی طلبگار نہیں بن گئے ہیں، بلکہ صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں. ان سے نگاہ نہ پھیرو. کیا تم دنیا کی زینت پسند کرتے ہو؟ یہ جو دنیا دار لوگ ہیں، بڑے بڑے سردار ہیں، بڑے مالدار لوگ ہیں، یہ ایک فطری بات ہے کہ انسان ان لوگوں پر توجہ کرے جو معاشرے میں مؤثر کردار ادا کرتے ہوں، اور معاشرے میں ہمیشہ مؤثر کردار انہی لوگوں نے ادا کیا ہے جن کے پاس پیسے کی قوت ہوتی ہے، دنیا کی قوت اور طاقت ہوتی ہے. وہی رول ماڈل بنتے ہیں، وہی ہر نئی پروڈکٹ کو استعمال کرنے کی، خریدنے کی طاقت رکھتے ہیں. اس لیے آج مارکیٹنگ کے اصولوں میں سب سے اولین
اصل یہی ہے کہ ان لوگوں کو اٹریکٹ کیا جائے جو معاشرے پر اثر انداز ہوتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں کہ اسی مخلوق کو اشتہارات میں دکھایا جاتا ہے جس کا دنیا کی زمین کی عام مخلوقات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. وہ بہت کہیں گنے چنی تعداد میں وہ لوگ ہوتے ہیں، لیکن چونکہ عام لوگ اس کو دیکھ کے ایڈمائر کرتے ہیں، متاثر ہوتے ہیں اور ویسا ہی بننا چاہتے ہیں، اس لیے ہر نئی پروڈکٹ انہی لوگوں کے ہاتھ میں دی جاتی ہے کہ اس کو کاپی کرنے کے لیے غریب اور کم سے کم حیثیت والے لوگ بھی جھکیں. تو دعوت اور تبلیغ کے معاملے میں بھی ایک داعی کے ذہن میں یہ بات آئے گی، لازماً آئے گی کہ وہ ان لوگوں کو متاثر کرے، ان لوگوں کی صحبت کو اپنی صحبت میں بلائے، ان لوگوں کے پاس جائے اور ان لوگوں کے ساتھ امتیازی سلوک کرے جو معاشرے کا آج بھی رول ماڈل بنے ہوئے ہیں، معاشرے کے ہیروز ہیں. ان کو اپنے ساتھ ملا لیں گے تو بہت سارے لوگ کہیں گے واہ 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 واہ، یہ شخص تو فلاں شعبے میں ہیرو رہا ہے یا ہیرو ہے. یہ اگر اس بات کو مان رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ہم بھی مانیں، حالانکہ یہ غلط فہمی ہے. اللہ کی راہ میں جو لوگ اور اللہ کے نزدیک جو لوگ مقام کا حق رکھتے ہیں، ان کے کیریکٹرسٹکس یہ ہیں کہ وہ اللہ کی رضا کے طلبگار ہوتے ہیں اور صرف زبانی جمع خرچ نہیں بلکہ صبح و شام اس کی یاد میں گزارتے ہیں، اسے پکارتے ہیں. ان کو اگنور کرنے والے، ان کو اگنور کرنے کا سبب اسی دنیا کی زینت کی پسند ہوتا ہے، اس دنیا کو حاصل کرنا اور اس دنیا میں مقام پیدا کرنا، چاہے وہ اس وجہ سے ہو کہ یہ بڑے لوگ اگر دعوت قبول کر لیں گے تو بہت سارے دوسرے لوگ ان کو فالو کرنا شروع کر دیں گے. تو یہ بہت سارے لوگ یہ مارکیٹنگ کے پروڈکٹ کی مارکیٹنگ کے لیے تو ہو سکتا ہے کہ درست ہو کہ ماس پروڈکشن کا زمانہ ہے، ایک ہیرو ایک ہیروئن کے ذریعے سے کسی پروڈکٹ کی شہرت کی جائے اور یہ ظاہر کیا جائے کہ وہ اس کو استعمال کرتے ہیں اور بڑی تعداد میں دوسرے لوگ اس کو کاپی کرنے کے لیے استعمال کریں. لیکن وہ دعوت جو پوری انسانی زندگی کو تبدیل کر دیتی ہے، اس دعوت کی قبولیت کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ رب کی رضا کے طلبگار ہوں لوگ اور اس کی یاد صبح و شام یعنی 24 گھنٹے اس کو یاد کرنے والے ہوں، اس سے ملاقات کے منکر نہ ہوں بلکہ اس سے ملاقات کے شوقین ہوں. اور داعی کے لیے، دعوت دینے والے کے لیے یہ اس کے پیش نظر رہنا چاہیے کہ اس دنیا کی جو زینت ہے اس کی وجہ سے ان غریبوں کو نہ چھوڑا جائے. یہ بات ایسا نہیں ہے کہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی گئی، بلکہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے یہ بات چلی آ رہی ہے اور قرآن مجید میں ڈاکومنٹڈ ہے کہ اس وقت کے سرداروں نے حضرت نوح علیہ السلام سے یہ کہا کہ تمہاری مجلسوں میں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو کمی کمین لوگ ہیں، ان کے ساتھ ہم کیسے
بیٹھ سکتے ہیں، ان لوگوں کو ہٹاؤ۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس ہدایت ربانی پر بہت کم عمل کیا جاتا ہے، بلکہ اگر ہم کہیں کہ اس کے بالکل الٹ ہے، اور بڑے اچھے اچھے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اور بہت خوبصورت انداز میں اصطلاحات بنائی گئی ہیں خواص کا اور ایگزیکٹوز کا، اور درجہ بندی کی گئی، یعنی دعوت اللہ کے دین کے لیے دعوت دی جا رہی ہے، اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور وہاں پہ بھی طبقات بنائے گئے ہیں، خواص کا الگ اور عوام کا الگ۔ تو قرآن مجید تو بہرحال اس طرز فکر اور اس طرز عمل سے اتفاق نہیں کرتا اور ایڈوائز نہیں کرتا کہ آپ ان لوگوں کو اگنور کریں جو اللہ کی رضا کے طالب ہیں اور اسے دن رات 24 گھنٹے کی زندگی، 24 گھنٹے اور 24/7 اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اور اگر ان کو اگنور کرنے کا مقصد دنیا کی زینت ہے، اور دنیا کی زینت میں صرف چمک پٹی نہیں ہے، بلکہ دنیا کی زینت یہ ساری اقتدار کی گردشیں ہیں، اقتدار کے ایوان ہیں، جہاں جا کر اور جن سے مل کر اور جہاں بیٹھ کر انسان پھولے نہیں سماتا۔ یہاں تو بات ہو رہی ہے کہ اپنی مجلس سے ہٹا کے ان کو، انہیں بلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، انہیں بلانے کی بھی خواہش نہیں، لیکن ہمارے یہاں تو وہاں جانا، اگر وہاں سے کوئی کال آ جائے تو اس کال پہ ہی پھولے نہیں سماتے سارے لوگ۔ اور اگر اپنے، یعنی اب بات یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ ایوان اقتدار تک اپروچ کرنے کے لیے مختلف لابنگ فرم یا لابنگ کرنے والے لوگوں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ یعنی کوئی فرد اگر یہ دعویٰ کرے کہ میں تمہیں فلاں سے، تم لوگوں کو فلاں سے ملوا سکتا ہوں، تو اس کے لیے فنڈز کے دہانے کھول دیے جاتے ہیں، اور اپنی خواہش سے، اپنی لابنگ کے ذریعے سے صاحبان اقتدار تک پہنچا جاتا ہے، اور پروپیگنڈا یہ کیا جاتا ہے کہ انہوں نے ہمیں بلایا تھا، اور وہاں جا کے بس ایک فوٹو سیشن، وہاں کون سا دعوت پہنچانی ہے، اور اس میں پھولے نہیں سماتے، خوشی ان کی جسم سے ابل رہی ہوتی ہے، اور مسرت کے جذبات بہہ رہے ہوتے ہیں ان سے، اور ان کے فالوورز بھی اس کو انتہائی مسرت کے ساتھ اس کا اظہار کرتے ہیں۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ تم کسی ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو، یعنی اس کی بات نہ مانو، اس کے آگے نہ جھکو، اس کا منشا نہ پورا کرو، اس کی مرضی کے مطابق نہ چلو۔ یہاں اطاعت کا مفہوم بہت وسیع ہے، یہ نہیں ہے کہ کسی نے یہ کہہ دیا کہ تم اس کا فلاں حکم مانو یا فلاں حکم نہ مانو، بلکہ یہاں پہ اس کے پیچھے چلنا، اس کو فالو کرنا، اس کو پیروی کرنا، حتیٰ کہ اس کی منشا تک پوری کرنا۔ کسی مرحلے پہ کوئی یہ سوچے کہ ہم اس کی فلاں منشا کو، اس کی فلاں خواہش کو، اس کی فلاں پالیسی کو، اس کو پورا کر دیں۔ اگر فرض کریں کہ اس کی یہ خواہش ہے کہ اس وقت آپ فلاں ایشو پہ پیسے ہو جائیں اور وہ اختیار کر لیں، یہ ساری چیز اطاعت کے معاملے میں آتی ہے۔ تو کسی ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے۔ کیا بہترین پوائنٹس یا کیا بہترین
نمونہ بتا دیا گیا ہے۔ ایک طرف کہا یہ جا رہا ہے کہ جو اللہ کی رضا کے خواہش مند اور طلبگار ہیں ان کے ساتھ جڑ جاؤ، کیونکہ وہ 24 گھنٹے اللہ کو یاد کرنے والے لوگ ہیں، ان سے غافل نہ ہو، ان کو ٹھکراؤ نہیں۔ دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کی اطاعت نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر لیا ہے۔ تو بہت بنیادی کیریکٹرسٹکس میں کیا ہے؟ اللہ کی یاد اور اللہ کی محبت اور اللہ کی رضا ایک طرف، اور اللہ سے غفلت وہ دوسری طرف۔ جو اللہ سے غافل لوگ ہیں وہ چاہے کتنے ہی مقتدر ہوں، وہ چاہے کتنے ہی دولت مند ہوں، وہ چاہے آپ کو کتنی ہی آرام و آسائش فراہم کر سکتے ہوں، ان لوگوں کی پیروی نہیں کرنی اور ان لوگوں کو جھڑکنا نہیں ہے، ان کا ساتھ نہیں چھوڑنا جو اللہ کی رضا کرنے والے ہیں۔ اور جس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی اختیار کی، یہ بھی ان کے کیریکٹرسٹکس میں ہے۔ ایک تو اللہ کو بھولے ہوئے ہیں، اللہ کی یاد سے غافل ہیں، اور اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتے ہیں۔ آپ آج کے تمام سربراہ آوردہ لوگوں کو دیکھ لیجئے، تمام مقتدر حلقوں میں بلند ترین مقامات پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیکھ لیجئے، اپنی سوسائٹی کے تمام ایلیٹ کلاس کو دیکھ لیجئے، کیا ان کے دل غافل نہیں ہیں اللہ کی یاد سے؟ کیا وہ سارے کے سارے خواہش نفس کی پیروی اختیار کیے ہوئے نہیں ہیں؟ اور اس سے آگے سنیے، اور جس کا طریقہ کار افراط و تفریط پر مبنی ہے، جو اعتدال کی راہ کو بھلا بیٹھے ہیں، کبھی ایک طرف جاتے ہیں، پورے ایکسٹریم پہ جانے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی دوسری طرف جاتے ہیں اور اس کے پورے ایکسٹریم پر جانے کی کوشش کرتے ہیں، افراط و تفریط کا شکار ہیں۔ اعتدال کی راہ، توسط کی راہ انہوں نے بھلا دی ہے۔ آپ حیران ہو جائیں گے جب اس پہ غور کریں گے کہ ہم کس طرح کے لوگوں کے ساتھ زندہ ہیں اور کس طرح کے لوگوں کے ساتھ ہم اپنے مراسم، اپنے روابط بڑھا کر سمجھتے ہیں کہ اللہ کو راضی کر لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف منع فرما دیا ہے ایسے لوگوں کی رضا جوئی کے لیے جن کی رضا جوئی میں ہم لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔